یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اشرف غنی کو، کرزئی کو، ان سب کو ہم لے کے آئے اور یہ جو ہے پھر انڈیا کی گود میں چلے گئے، اس میں ہماری اپنی بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں۔ ایک ہمارے ایکس فارن سیکرٹری ہیں ریاض محمد خان صاحب، ان کی ایک کتاب ہے افغانستان اینڈ پاکستان کانفلکٹ، ایکسٹریمزم اینڈ ریزسٹنس ٹو ماڈرنٹی۔ اس کتاب میں ان کا ایک چیپٹر ہے، وہ بڑا، اس چیپٹر کی میں صرف آپ کو ہیڈ لائن بتا دیتا ہوں۔ ہیڈ لائن ہے پاکستان اے کیس آف انٹلیکچوئل کرائسس اینڈ ویک گورننس۔ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم کابل میں ایک اپنی مرضی کی حکومت لاتے ہیں اور وہ حکومت ہمارے خلاف ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے انٹلیکچوئل کرائسس اور ویک گورننس۔ پاکستان میں جو جمہوری حکومت آتی ہے وہ بااختیار نہیں ہوتی۔ بھٹو صاحب کی حکومت ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل کر دیتی ہے کابل کے ساتھ، ملٹری کو ہوتا ہے، امریکہ بہادر اس ملٹری کو کا ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آتی ہے، وہ افغان طالبان اور ناردرن الائنس کے درمیان ایک ایگریمنٹ کروانے کے قریب ہوتے ہیں، ان کی حکومت کو برطرف کروا دیا جاتا ہے کیونکہ گیس پائپ لائن یعنی کہ جو یونوکول اور بریڈاس آئل کمپنی ہے اس کی لڑائی ہے، تو بے نظیر بھٹو اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ ملا عمر کی حکومت آ جاتی ہے افغانستان میں، اور ملا عمر جو ہیں ان کے بارے میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں، تھے وہ پاکستان کے دوست شروع میں، اور ان کو پاکستان کی طرف سے بھرپور مدد دی گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس نے امریکہ بہادر کے ساتھ مل کر افغان طالبان کے خلاف ایک نئی گیم شروع کر دی۔ اب یہ جو نئی گیم تھی اس کا ذکر سٹیو کول، ایک امریکی صحافی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے گوسٹ وارز۔ اس میں بڑی تفصیل ہے افغانستان کو سمجھنے کے لیے، یہ کتاب جو ہے اس میں بہت مٹیریل ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے سی آئی اے اور آئی ایس آئی جو ہے اس نے مل کر افغانستان میں ملا عمر کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا، کیونکہ ملا عمر پاکستان کی بات نہیں مانتے تھے۔ ملا عمر جو ہیں انہوں نے بامیان کے مجسمے اڑا دیے، ملا عمر نے بہت سے کام کیے، تو بنیادی ایشو ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اسامہ بن لادن کو سعودی عرب کے حوالے کریں، انہوں نے انکار کر دیا، تو لہٰذا ان کے خلاف ہم نے کارروائیاں شروع کر دیں۔ اگست 1999 میں قندھار میں جو ان کی رہائش گاہ تھی اس پر ایک ٹرک بوم کا حملہ کیا گیا، جس میں ان کے خاندان کے کچھ افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ اس دوران میں 9/11 ہو گیا۔ 9/11 ہو گیا تو پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ پرویز مشرف کی حکومت جو ہے اس نے یو ٹرن لیا۔ ویسے یہ یو ٹرن تو نواز شریف لے چکے تھے پہلے، لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ پرویز مشرف کی حکومت جو ہے اس نے 9/11 کے بعد ایک یو ٹرن لیا، اور جو پاکستان میں بہت سے جو افغان طالبان کے لیڈر تھے اور پاکستان میں جو افغان امبیسڈر تھے ملا عبدالسلام ضعیف، ان کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اور دوسری طرف کوشش یہ کی گئی، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے کوشش یہ کی کہ امریکہ سے یہ کہا گیا کہ جناب مہربانی کر کے اب ہم نے ملا عمر کو تو وہاں سے فارغ کر دیا ہے آپ کے ساتھ مل کر، تو اب آپ وہاں پہ کوئی ایسی حکومت لے کے آئیں کہ وہ ہمارے خلاف سازش نہ کرے۔ تو امریکی حکومت نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم ایک ایسی حکومت لائیں گے جو کہ آپ کے خلاف سازش نہیں کرے گی۔ اب وہاں پہ حکومت کیسے لائی گئی؟ جو وہاں پر ایک لیجٹیمیٹ لیڈر تھے جنہوں نے کہ طالبان کے خلاف بھی مزاحمت کی، اور انہوں نے روسی فوج کے خلاف بھی مزاحمت کی، ان کا نام تھا کمانڈر عبدالحق۔ حزب اسلامی کا جو یونس خالص گروپ ہے اس سے ان کا تعلق تھا۔ تو ان کے بارے میں ایک کتاب ہے، لوسی مورگن ایڈورڈز نے یہ کتاب لکھی ہے، دی افغان سولوشن۔ یہ جو کتاب ہے لوسی مورگن ایڈورڈ کی، دی افغان سولوشن، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سی آئی اے بھی دراصل پاکستان کے ساتھ ایک ڈبل گیم کر رہی تھی۔
پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان میں ایسی حکومت آئے جو پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ نہ بنے. تو انہوں نے کہا جی ہم حامد کرزئی کو صدر بنا دیتے ہیں. حالانکہ حامد کرزئی صاحب تھے وہ ان کے پاس کوئی پبلک سپورٹ نہیں تھی. پبلک سپورٹ کمانڈر عبدالحق کے پاس تھی. ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. ان کی فیملی کی ریزیڈنس پشاور کے علاقے حیات آباد میں تھی. تو کمانڈر عبدالحق صاحب جو ہیں وہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوئے تو جلال آباد کے علاقے میں وہ موجود تھے. تو سی آئی اے نے ان کی انفارمیشن لیک کی طالبان کو اور طالبان نے ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا. یہ اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سی آئی اے جو ہے اسی نے کمانڈر عبدالحق کو قتل کروایا کیونکہ کرزئی کی امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی. کرزئی صاحب جو ہیں وہ ڈبل ایجنٹ تھے. ڈبل ایجنٹ کس طرح تھے کہ آئی ایس آئی کے لیے بھی کام کرتے تھے اور سی آئی اے کے لیے بھی کام کرتے تھے. آئی ایس آئی کے جو کوئٹہ میں ایک ڈیٹ کمانڈر تھے کرنل شجاع خانزادہ صاحب جو بعد میں پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے اور پنجاب کے وزیر داخلہ بھی تھے اور ایک خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے. انہوں نے ایک دفعہ کیپٹل ٹاک میں جیو نیوز پر میرے شو میں مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے خود ذاتی طور پہ حامد کرزئی کو ہائر کیا تھا فار آئی ایس آئی 5,000 روپیہ پر منتھ پر. اور وہ حامد کرزئی جو آئی ایس آئی کا 5,000 روپیہ پر منتھ کا ملازم تھا جب افغانستان کا صدر بنا تو سوچیں یاد کریں کیا کیا الزام لگاتا تھا پاکستان پر. ٹھیک ہے احسان فراموشی کا عظیم شاہکار تھے کرزئی صاحب. لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے تھے صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. پھر اشرف غنی صاحب آ گئے. اشرف غنی صاحب بھی امریکہ اور پاکستان کی ایک مشترکہ پیشکش تھے. الیکشن جیتا ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے, سب کو یاد ہے. الیکشن ڈاکٹر عبداللہ صاحب جیتے, ہم نے جناب دھاندلی کی. اب اشرف غنی صاحب صدر بنا دیے گئے افغانستان کے. تو اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کو جی ایچ کیو میں بلا کر گارڈ آف آنر دیا گیا. یہ ہمارے ایک امبیسڈر تھے افغانستان میں سید ابرار حسین صاحب. ان کی کتاب ہے افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اشرف غنی صاحب کی جو حکومت تھی وہ پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتی تھی. ایک طرف اس کو گارڈ آف آنر ملتا تھا جی ایچ کیو راولپنڈی میں, دوسری طرف یہ دلی میں جا کے پاکستان پہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے افغان طالبان کو سپورٹ کرتی ہے اور افغان طالبان افغانستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. اور ایک دفعہ تو یہ صاحب دلی میں گئے تو انہوں نے وہاں پہ دھمکی دی کہ میں اب بلوچ علیحدگی پسندوں کو بھی سپورٹ کروں گا. جب اشرف غنی نے یہ الزام لگایا نا کہ پاکستان افغان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے اور افغانستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے, دلی میں کھڑے ہو کے اس نے یہ الزام لگایا تھا اشرف غنی نے. اس وقت انٹرسٹنگلی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی تھیں اور ٹی ٹی پی کے جو لنکس تھے انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ وہ انڈین انٹیلیجنشیا کو بھی پتہ چل چکے تھے. یہ میں اب آپ کو ایک کتاب دکھانے لگا ہوں. اویناش پلیوال ایک انڈین آتھر ہیں, انگلینڈ کی ایک یونیورسٹی میں استاد ہیں. ان کی ایک کتاب ہے مائی اینیمیز اینیمی. کتاب کا ٹائٹل دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے. اشرف غنی اور نریندر مودی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. اس کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ مائی اینیمیز اینیمی یعنی کہ اگر ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے تو یہ ہماری دوست ہے اور اسی لیے انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اب جو بہت سے جو ٹی ٹی پی کے رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پر غلط الزام ہے کہ جناب ہم انڈیا سے پیسے لیتے ہیں. بھئی انڈین خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو جب یہ سچویشن ہو اور اشرف غنی جو ہے وہ انڈیا میں کھڑا ہو کے دھمکی دے کہ میں بلوچ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کروں گا, تو پھر جو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پھر کیا کرے؟ پھر وہ کوشش کرے گی نا اشرف غنی سے بھی جان چھڑانے کی. یہ ایک پورا جو پروسیس ہے نا جو 9/11 کے بعد شروع ہوتا ہے اور 2018 19 20 تک آتا ہے, اس میں جو لوگ پاکستان میں پالیسی میکرز تھے ان سے پوچھنا چاہیے. بے شک ایک کمیشن بنا دیں آپ, کمیشن کی رپورٹ پبلک نہ کریں, لیکن ان سے پوچھیں ضرور کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے 9/11 کے بعد جب
پالیسی تبدیل کی افغانستان کے بارے میں، تو آپ نے ملا عبدالسلام ضعیف جو ہے اس کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، اس پہ گوانتانامو بے میں ٹارچر ہوا، تو اس کی کتاب شائع ہوئی انڈیا سے، مائی لائف ود طالبان، انڈیا سے کتاب شائع ہوئی۔ کتاب میں وہ پاکستانیوں کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ میں نہیں رپیٹ کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ افغانستان کی جیلیں اور امریکہ کی جیلیں پاکستان کی جیلوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور اتنی نفرت سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے پاکستان کے بارے میں۔ یہ 2010 میں شائع ہوئی ہے۔ کس نے ملا عبدالسلام ضعیف کو امریکہ کے حوالے کیا؟ کسی امبیسڈر کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے تھا، کیا نا آپ نے۔ پھر آپ نے جو گرفتار کیے افغان طالبان کے بہت سے جو منسٹرز تھے، ملا عبید اللہ اخند، استاد یاسر، آپ کی کسٹڈی میں فوت ہو گئے، کچھ کی لاشیں بھی آپ نے ان کے لواحقین کو نہیں دی۔ تو یہ ساری باتیں جو افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، جب کبھی قطر میں یا افغانستان میں یا کچھ جو پاکستان میں ہوا کرتے، ان سے بات چیت ہوتی تھی، وہ شکوے شکایتیں کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتوں کا ہمیں پتہ تھا۔ بہت سے جو ٹی ٹی پی کے رہنما ہیں، یہ پہلے پاکستان کے وفادار تھے۔ یہ بیت اللہ محسود تھا، حافظ گل بہادر تھا، یہ جے ٹی آئی جمعیت طلبہ اسلام کے عہدیدار ہوا کرتے تھے۔ بطور صحافی مجھے یاد ہے یہ لوگ پریس ریلیزیں لے کے ہمارے دفتروں میں آیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ افغان طالبان جن کے بارے میں کرزئی اور اشرف غنی الزام لگاتے تھے، امریکہ بھی الزام لگاتا تھا کہ ملا عمر کو کوئٹہ میں رکھا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں جی ملا عمر کراچی کے ہسپتال میں ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے، یہ بیٹی ڈیم کا جو ایک ڈچ جرنلسٹ ہے، اس کی یہ کتاب ہے ملا عمر اینڈ دی ان نون طالبان۔ اس نے کتاب لکھی اور اس نے بتایا کہ ملا عمر 9/11 کے بعد کبھی پاکستان آیا نہیں اور وہ افغانستان میں چھپا ہوا تھا، لیکن الزام پاکستان پہ لگتا رہا۔ تو یہ جو آئی ایس آئی کے سربراہان تھے، جنرل محمود، جن کے بارے میں ریاض محمد خان صاحب نے اپنی یہ جو کتاب ہے پاکستان اینڈ افغانستان، اس میں لکھا ہے جی کہ یہ پرو طالبان تھے۔ یہ ریاض محمد خان صاحب نے لکھا ہے، سیکرٹری فارن افیئرس تھے۔ اور اس کے بعد جنرل احمد شجاع پاشا 2018 سے لے کے اور 2022 تک یہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے۔ تو جب جنرل پاشا جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ بند کمرے میں مجھ سمیت بہت سے صحافیوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ملا فضل اللہ اور بیت اللہ محسود جو ہیں وہ پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، تو میں ان کے سامنے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ پبلکلی تو کچھ اور کہتے ہیں، پبلکلی تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے۔ ارباب اختیار جو پبلک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، میرے جیسے لوگ اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ تو 2008 سے 2012 تک یہ جنرل پاشا صاحب جو ہیں، یہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اور ان کے دور میں بہت سے جو طالبان کے جو رہنما ہیں، افغان طالبان کے رہنما، ان کو گرفتار کیا گیا۔ 2010 میں ملا عبدالغنی برادر کو گرفتار کیا گیا، وہ 8 سال تک پاکستان کی جیلوں میں رہے۔ آج وہ افغان طالبان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں۔ آپ کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ تو یہ پالیسی تھی، جو اس پالیسی سے ہم نے پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ڈیمیج کیا۔